آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ 3 شخصوں کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس کی آنکھ نہیں جلے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھ کو نکال کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا آنکھ کو نکال کر کے جنت میں ڈال دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث شریف کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص جس کے اندر یہ تینوں صفات ہے، اور تینوں صفات الگ الگ ہے، کوئی ایک ہی صفت نہیں، الگ الگ ہے، کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت ہو، کسی کے اندر یہ صفت ہو، کسی کے اندر یہ صفت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ صفت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے، یہ صفت ہم اپنانا چاہے تو اپنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کا مکلف بناتے ہیں، یعنی کرنے کو کہتے ہیں جس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسی باتوں کا حکم اللہ دیتے ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں بیدار رہی ہو، جگی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے راہ خدا میں جگی ہو، بیدار رہی ہو، ایسی آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، خواہ 1 دن ہو یا 2 دن ہو یا مہینوں دن ہو یا سالوں بھر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اسلام مسلمان کی حفاظت کے لیے سرحد پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کی حفاظت، جان مال کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی رات میں جگ کر کے پہرے داری کرتا ہے، پہرا کرتا ہے، حفاظت کے لیے وہ جگ کر کے رہتا ہے تاکہ اسلام دشمن جو ہے مسلمانوں کو جانی مالی نقصان نہ پہنچائے، اور اس لیے وہ رات بھر جگ کر کے رہتا ہے اور دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے کہ دوسرے لوگ آرام کریں، وہ خود جو ہے نیند کی قربانی دے کر کے دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، دوسروں کو تکلیف سے وہ بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کوئی شخص ہے جو رات میں جگ کر کے پہرہ داری کرتا ہے، پہرا کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، سرحد پر ہو یا کسی اور موقع سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی آنکھ پر، یعنی ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری وہ آنکھ، یعنی وہ شخص جو دوسرا وہ شخص، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو کر کے آنسو بہاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے رو دھو کر کے آنسو بہائے، یعنی جو شخص اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، آنسو کا قطرہ ٹپکاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو اگر بہہ پڑے، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے نکلنے کی برکت سے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے، اس شخص کے آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب اس کی جو ہے کئی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، 2 اہم صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں ہو یا کلمہ طیبہ سبحان اللہ، وہ کوئی بھی تسبیح وغیرہ پڑھتے ہوئے ہو، یا مراقبے میں ہو، یا اسی طریقے سے نماز کی حالت میں ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے کرتے نماز کی حالت میں ہو، یا تلاوت کرتے ہوئے ہو، یا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہو، کوئی عبادت آدمی کرتے کرتے ان کے آنکھوں سے آنسو اگر بہہ پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی آنکھ پر، یعنی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ قرار دے۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی بندہ ہے جو تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے چند قطرے جو ہے اگر آنسو کے اگر ٹپک پڑے اور آنسو بہہ پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے کہ آدمی تنہائی میں چھپ کر کے اللہ کی عبادت اس طرح کرے، اللہ کا ذکر اس طرح کرے کہ چند قطرے جو ہے، اللہ کو اصل جو ہے یہ کیفیت اس لیے پیدا نہیں ہوتی ہے کہ
ہم لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اور بھی دیگر دوسری عبادت کرتے ہیں، خوب دھیان سے خوب جو ہے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جو ہے آدمی یکسوئی سے تنہائی میں بیٹھ کر کے گویا کہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آدمی تصور کرے کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں تو اس کو سمجھ کر کے پڑھے اور خوب دل لگا کر کے توجہ کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے چند قطرے اگر آنسو کے نکل گئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے، جہنم کی آگ ہماری آنکھوں پر یعنی ہمارے لیے حرام اللہ تبارک و تعالی کر دیں گے۔ تیسری وہ آنکھ جو حرام اور نامحرم کو دیکھنے سے رک جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کو، لڑکی کو، نامحرم کو دیکھنا ہی حرام ہے، نامحرم ہی کو دیکھنا حرام ہے۔ نہیں، اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کا دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، اور اگر دیکھا جائے تو دونوں چیز ملا کر کے دیکھیں گے، دونوں پر غور کریں گے تو اس میں بھی وہاں پر ایک چیز اس میں شامل ہوتی ہے، اکثر اس میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ان سب چیزوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہاں پر کوئی لڑکی نہیں، کوئی عورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر جادو کا کھیل دکھا رہا ہے، جادو کا کھیل دکھا رہا ہے تو وہاں پر شرکیہ لفظ پڑھ کر کے جادو ٹونا کر رہا ہے اور ایسا کوئی کرتب دکھا رہا ہے تو وہ چیز وہاں پر دیکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈانس کا پروگرام ہے، وہاں پر لڑکا ہی لڑکا ہے لیکن آپ وہاں پر اگر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں شرکت کر رہے تھے، یہ بھی دیکھنا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو بہرحال جیسے اس میں ٹی وی ہے، اس میں فلم ہے اور اس میں جو ہے ناچ گانے ہیں اور ہر وہ چیز اس کے اندر شامل ہے جو لہو و لعب کے اندر آتا ہے، جس سے جو ہے آپ کا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میچ ہے، آدمی دیکھ رہا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت ہو گیا، دو تین نماز کا وقت آپ کا ضائع ہو جا رہا ہے، نماز قضا ہو جا رہی، نماز کو کوئی فکر نہیں ہے، تو آپ کہیے گا کہ میچ دیکھنا کیسے حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ آپ نے اس کے چکر میں نماز کو آپ نے چھوڑ دیا، تو لہٰذا میچ کا دیکھنا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ ہاں آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، جماعت سے نماز پر وقت کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کا بھی تو نقصان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو بہرحال ہر وہ چیز جس کے دیکھنے سے آپ کا آخرت کا کوئی نقصان ہے یا دنیا بھی اگر کوئی نقصان ہے تو وہ بھی چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے گناہ اگر دیکھا جائے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے زیادہ جو ہے گناہ جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ گناہ جو ہے اگر آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو آنکھوں کے ذریعے سے، موبائلز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس میں تو بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، جیسے انگلی سے آدمی ٹچ کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کو لکھنا نہ آئے تو آدمی بول کر کے اس میں کوئی چیز نکال لیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کا استعمال موبائل پر زیادہ کرتا ہے، اور اس میں جو ہے الٹی سیدھی تصاویر، فوٹو وغیرہ اور اسی طریقے سے الٹی سیدھی غلط ویڈیو آدمی دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا جو ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی ایمان والا مسلمان جو ہے آدمی موبائل چلا رہا ہے اور وہاں پر اس طرح کی کوئی تصاویر، کوئی فوٹو وغیرہ آ جائے یا اس طرح کی کوئی ویڈیو آ جائے اور آدمی وہاں پر دیکھنا چھوڑ دے، نہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے کہ نہیں میں دیکھوں گا تو اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ اس پر پکڑ مجھے فرمائیں گے، میری پکڑ ہوگی، تو لہٰذا وہاں پر اس چیز کو یا تو کلک نہیں کرتا ہے یا اگر وہ از خود آ جائے تو فوراً جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایسی چیز پر نظر پڑتے کے ساتھ وہ پھر اس کو جو ہے آگے کی طرف کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس میں داخل ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کو دیکھنے سے باز آ گیا، رک گیا، انشاءاللہ ایسا کوئی شخص ہے، اس میں عورت بھی داخل ہے، اس میں مرد بھی داخل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے نامحرم عورت کو، نامحرم عورت یعنی جس سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ہے، نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ہے، درست ہے،
ایک ہے محرم، یعنی جو آپ کے لیے حرام ہے، یعنی اس سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے ماں کو دیکھنا جائز ہے، بہن کو دیکھنا جائز ہے، بیٹی کو دیکھنا جائز ہے، پوتی ہے، نتنی ہے، بھانجی ہے، تو یہ آپ کے لیے محرم ہے۔ اور غیر محرم وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں کہلاتی ہیں جس سے نکاح کرنا آپ کا درست نکاح کر سکتے ہیں، ایسی عورت پرائی عورت کہلاتی ہے، اجنبی عورت کہلاتی ہے، اجنبی لڑکی کہلاتی ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی دل میں یہ بات ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے ان کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو لہٰذا آدمی ایسی عورتوں کو یا لڑکیوں کو آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو تفصیل میں نے بتائی ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اگر باز آ جاتا ہے یا باز آ جاتی ہے، انشاءاللہ جن کے اندر یہ تینوں صفات ہو یا تینوں میں سے ایک ہو، دو ہو یا تینوں ہو یا ایک ہو، کسی کے اندر جو بھی صفت ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیں، اس کی آنکھ پر یعنی اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سرحد کی حفاظت کے لیے رات بھر جگا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، لیکن وہ نامحرم چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، یا موبائل میں وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، کیا اس کے لیے یہ مسئلہ ہے؟ تو پھر تو یہاں پر ٹکرا گیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، بعض گناہ ایسے بھی ہیں اس کی وجہ سے نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک طرح کا کوئی عمل کر لیا اور آدمی سوچے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس پر عمل کر لینے سے آدمی تو جنت میں چلا جائے گا، پھر باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس پر مغفرت کا وعدہ ہے اور مغفرت کی بشارت ہے کہ اس کے کر لینے سے آدمی جنتی ہوگا، جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ تو پھر آدمی ہر عمل کو آدمی چھوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کوئی سزا اور جزا کی جگہ نہیں بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں پر تو عمل کرنا ہے، جتنا اچھا عمل کریں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، جتنی برائیاں ہوں گی برائیاں بھی لکھی جائیں گی۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل ہو جائے تو بہت ساری برائیاں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے۔ یہاں پر بہت ساری نیکیاں کے باوجود بھی کسی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو گئی تو جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو لہذا آدمی جو ہے غلط اگر ہو جائے تو آدمی ڈرے بھی، اور آدمی جو ہے اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ استغفار بھی کرے، اچھے اعمال کی توفیق ملے تو آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے اور قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ آپ کی توفیق سے ہم نے یہ عمل کیا ہے تو اسے قبول بھی فرما لے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کسی کو کوئی بھی گناہ کرے تو آدمی کے دل کے اندر یہ ندامت ہو، شرمندگی ہو اور یہ قلق ہو، افسوس ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تین ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ ان کی آنکھوں پر یعنی اس کے لیے جہنم میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جو بات بتائی گئی ہے، اللہ کبھی اسلام اور سرحد کی حفاظت کے لیے یا مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایک رات نصیب فرما دے۔ اسی طریقے سے تنہائی میں عبادت کی اللہ ایسی توفیق دے دے، ذکر کرنے کی توفیق دے دے کہ آنسو کے کچھ قطرے بھی ٹپک جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، حرام چیزوں سے اور اسی طریقے سے ناجائز چیزوں سے اور نامحرم یعنی پرائی اجنبی عورتوں کو لڑکیوں کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روک دے، باز رکھے اور محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔